ہائی دوستو، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو یہ ہے منی ہی سیزن 1 کا پارٹ 7۔ تو ہم اپنا پارٹ 7 کی ایکسپلینیشن سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایپیسوڈ کے سٹارٹ میں ہی ہمیں دکھاتے ہیں کہ رکیل اپنی ٹیم کو کال کر کے کہتی ہے کہ سارے CCTV فوٹیج کو دھیان سے دیکھو، تب تک میں آ رہی ہوں۔ اور دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ پروفیسر جو کہ پریشان ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اگلے 48 گھنٹوں میں ہمیں لائیو پروفس دینے ہیں، اور اب اسے پتہ چلتا ہے کہ مونیکا جو کہ برلن کی وجہ سے اب اس دنیا میں نہیں ہے، وہ اس کے لیے پریشان ہوتا ہے۔ یہاں دکھاتے ہیں کہ رکیل کیمپ میں آ چکی ہے اور وہ ساری فوٹیج کو دھیان سے دیکھ رہی ہے۔ تو اسے 3 منتھ پہلے ایک فوٹیج ملتی ہے جس میں انہیں اور کوئی نہیں بلکہ ریو اور ٹوکیو نظر آتے ہیں، جو اندر داخل ہوتے ہی دروازے پہ اپنا سامان چیک کرواتے ہیں اور جمع کرواتے ہیں، جس میں ٹوکیو کا بیگ اور ایک کار کی ہوتی ہے۔ اس گاڑی کی چابی کو دھیان سے دیکھنے کے بعد رکیل اس کے بارے میں کافی کچھ جان چکی ہوتی ہے۔ اب اسے اس گاڑی کا پتہ کروانا ہوتا ہے، اور یہ سب کچھ اینجل کی کلاسز کی بدولت پروفیسر بھی سن لیتا ہے، اور وہ اب یاد کر رہا ہوتا ہے کہ وہ گاڑی اس کو کس کو دی تھی۔ تو اسے یاد آتا ہے کہ وہ گاڑی تو اس نے کرش کروانے کے لیے ہیلسنکی کو دی تھی۔ تو وہ منٹ میں کال ملاتا ہے، اور کال کوئی اور نہیں بلکہ ٹوکیو ہی اٹھاتی ہے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ میری ہیلسنکی سے بات کرو، یہ بہت ارجنٹ ہے۔ اور پھر آگے ہمیں دکھاتے ہیں کہ پروفیسر ہیلسنکی سے بات کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں جو گاڑی کرش کروانے کے لیے دی تھی، کیا تم نے وہ کروائی تھی، جس کے میں نے تمہیں 1000 یورو بھی دیے تھے۔ تو ہیلسنکی کہتا ہے کہ ہاں، وہ میں نے کروائی تھی، لیکن اس کی آواز میں عجیب کھپکھپاہٹ ہوتی ہے، جو کہ پروفیسر بھی اور ساتھ کھڑی ٹوکیو بھی نوٹ کر چکی ہوتی ہے، اور اسے بہت ہی غصے سے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ پروفیسر ایک بار پھر سے پوچھتا ہے، کیا تم نے سارے فنگر پرنٹس ریموو کیے تھے؟ مجھے یاد کر کے بتاؤ۔ تو ہیلسنکی جس کو فنگر پرنٹس کا مطلب ہی نہیں پتا ہوتا، وہ کچھ کنفیوز ہو جاتا ہے اور اسے سمجھ نہیں آتا وہ کیا جواب دے۔ تو پھر وہ صاف صاف بتا دیتا ہے کہ ہاں، میں نے گاڑی کرش نہیں کروائی، نہ ہی میں نے کوئی فنگر پرنٹس ریموو کیے تھے۔ اور پروفیسر بہت ہی غصے میں اس سے پوچھتا ہے کہ میں نے تم کو اس کے لیے 1000 یورو دیے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں مجھے اپنے گھر بھی پیسے بھیجنے تھے۔ اور پروفیسر اس سے بہت ہی غصہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم یہاں لاکھوں کروڑوں کی چوری کر رہے ہیں اور تمہیں کچھ یورو کی پڑی ہوئی ہے۔ تو ہیلسنکی کہتا ہے کہ اس ٹائم میرے پاس وہی تھے جو مجھے اپنے گھر بھیجنے تھے، ہزاروں کروڑوں یورو میرے پاس اس ٹائم نہیں تھے۔ اور اس کے بعد پروفیسر اپنا فون بند کر دیتا ہے، اور اسے کسی طرح گاڑی کو کرش کرنا ہی ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنے کچھ فیک ID کارڈ لے کے اور کچھ فنگر پرنٹس ریموو کرنے والی میڈیسنز اور کیمیکلز لے کے وہاں سے نکلتا ہے۔ اور اتنی ہی دیر میں اسے کال آ جاتی ہے۔ ابھی وہ باہر نکل ہی رہا ہوتا ہے اور رک جاتا ہے، وہ کال ریسیو کرتا ہے۔ وہ کال کسی اور کی نہیں بلکہ رکیل کی ہوتی ہے، جو اس سے بات کر رہی ہوتی ہے۔ وہ ایک تو جلدی میں ہوتا ہے اور رکیل اس سے بات کر رہی ہوتی ہے۔ پروفیسر کو سمجھ آ جاتا ہے کہ وہ بھی اب ان کا ٹائم ویسٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، کیونکہ اب اسے گاڑی کے بارے میں کافی کچھ پتہ چل گیا ہے، اور دوسری طرف وہ سن بھی لیتا ہے کہ اب وہ گاڑی کے ہی پتہ کرنے کے بارے میں نکل چکے ہیں۔ اب وہ جلدی سے فون رکھتا ہے اور وہاں سے اپنی بائک لے کے نکل جاتا ہے۔ دوسری طرف رکیل بھی اپنی ٹیم کے ساتھ اسی گاڑی کا پتہ کرنے کے لیے نکلتی ہے، کیونکہ آج سنڈے ہوتا ہے، اس لیے اسے وارن کیا جا رہا ہوتا ہے کہ سب کار سٹورز بند ہوں گے، لیکن وہ پھر بھی کہتی ہے کہ سب کچھ کھلواؤ اور نکلو۔ یہاں دکھاتے ہیں کہ پروفیسر وہاں پہ پہنچ چکا ہوتا ہے، وہ اپنی گلاسز وغیرہ اتارتا ہے، کٹر سے جالیوں کو کاٹتا ہے اور اندر داخل ہوتا ہے۔ وہ گارڈ سے چھپ رہا ہوتا ہے کیونکہ وہاں ایک گارڈ ہوتا ہے جس کے پاس ایک کتا بھی ہوتا ہے، لیکن آخر گارڈ سے یہ سب کرتے ہوئے دیکھ لیتا ہے۔ اسے اپنی گاڑی مل تو جاتی ہے، لیکن وہ اس میں سے کوئی بھی فنگر پرنٹس ریموو نہیں کر سکتا ہے۔ اتنی دیر میں ہی وہ کتا اس کے پیچھے آ جاتا ہے، اور اس سے بچتے بھاگتے ہوئے وہ گارڈ بھی اسے دیکھ لیتا ہے۔ وہ اس گارڈ کو بتاتا ہے کہ میں یہاں سے گھومنے آیا تھا، میں غلطی سے یہاں پہنچا ہوں۔ تو گارڈ کہتا ہے کہ تم جالی کاٹ کے آئے ہو اور تمہیں لگتا ہے تم غلطی سے آ گئے ہو یہاں پہ، اور وہ اس کے پیچھے بھاگتا ہے، لیکن پروفیسر بھی جلدی سے بھاگ کے گاڑی میں چھپ جاتا ہے۔ اب وہ گارڈ سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ کہاں چھپا ہے، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، تو وہ اپنی مشین لے کے آتا ہے جس سے وہ گاڑیوں کو اٹھا سکتا ہے، اور اسی گاڑی کو اٹھا لیتا ہے جس کی ڈگی میں پروفیسر بند ہوتا ہے، اور وہ گاڑی کو زور زور سے ہلانے لگتا ہے، اور پروفیسر شور ڈال رہا ہوتا ہے کہ وہ یہ سے روکو، لیکن گارڈ جو کہ جان بوجھ کے یہ سب کر رہا ہوتا ہے اس کی بات نہیں سن رہا ہوتا۔ اتنے میں ہی دکھاتے ہیں کہ پروفیسر کے سیل پہ کال آ رہی ہوتی ہے، وہ کسی اور کی نہیں بلکہ رکیل کی ہوتی ہے۔ اب پروفیسر جو کہ ڈگی میں بند ہے، وہ جلد بازی میں کال بھی پک کر لیتا ہے، اور رکیل کو بھی کچھ عجیب آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ اس طرف دھیان نہیں دیتی ہے۔ وہ پروفیسر سے پوچھتی ہے کیا آج رات ہم ڈیٹ پہ جا سکتے ہیں، کیا ہم مل سکتے ہیں؟ اور پروفیسر جو کہ شوق میں ہوتا ہے اور پہلے ہی اس کی حالت بری ہو رہی ہوتی ہے، وہ کہتا ہے ہاں، ہم آج مل سکتے ہیں، کیونکہ وہ جلدی جلدی شاید کال بند کرنا چاہتا ہے۔ تو رکیل کہتی ہے کہ ہاں، ہم آج رات 9 بجے ملیں گے، اور اس کے بعد وہ یہ سب کہہ کے کال بند کر دیتی ہے۔ پھر دکھاتے ہیں کہ گارڈ وہ گاڑی نیچے اتارتا ہے اور جلدی سے پروفیسر اس میں سے نکلتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ گارڈ یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن اسے نہیں روک پاتا ہے اور وہ اسے جانے دیتا ہے، اور پھر اس طرح پروفیسر وہاں سے نکل جاتا ہے، لیکن وہ فنگر پرنٹ ریموو نہیں کر پاتا، نہ ہی وہ گارڈ کو کریش کر پاتا ہے۔ اس کا پلان اس بار پھر سے فیل ہو چکا ہوتا ہے۔ آگے
ٹوکیو ریو کے روم میں آتی ہے، وہ اس سے بات کر رہی ہوتی ہے، اسے کچھ پرانی باتیں یاد دلاتی ہے، وہی جب وہ 3 منتھ پہلے منٹ میں آئے تھے، اور وہ پرانی میموریز یاد کر کے بہت ہی خوش ہوتے ہیں، اور پھر ہمیں یہاں پہ وہی پرانی میموریز دکھائی جاتی ہیں، جو کہ ایک فلیش بیک کا پرانا ہی سین ہوتا ہے، جس میں وہ منٹ میں گھوم رہے ہوتے ہیں، وہ سب کیمراز پہ نظر رکھ رہے ہوتے ہیں تاکہ انہیں پتہ ہو کہ کون سے کیمرے کا اینگل کہاں ہے۔ اسی طرح انہوں نے بہت سارے وزٹ کیے ہوتے ہیں یہ سب پتہ لگانے کے لیے، اور پھر یہاں دکھاتے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے ایک سیکرٹ پلیس میں کچھ پرسنل ٹائم بھی اسپینڈ کیا ہوتا ہے، اور اسی دوران ٹوکیو ریو کو اپنے بارے میں بتاتی ہے کہ کس طرح اس کی مام اس کو اکیلا چھوڑ کے جاب پہ چلی جاتی تھی، اور وہ پوری رات اکیلے رہتی تھی، اور وہ ہمیشہ ہی ڈرتی رہتی تھی، لیکن اس کی مام اسے بہت سمجھا کے جاتی تھی، اور اس کے فادر کبھی بھی اس کے پاس نہیں رہے ہیں، وہ تو جانتی بھی نہیں ہے کہ اس کے فادر کون ہے اور کہاں ہیں، اور اس طرح ریو سے اپنے بارے میں بہت کچھ بتاتا ہے، جو کہ اتنا سیڈ تو نہیں ہوتا جتنا کہ ٹوکیو کی سٹوری ہوتی ہے، لیکن اس سے ان کا باؤنڈ کافی مضبوط ہو جاتا ہے، وہ ایک دوسرے کے اور بھی قریب آ چکے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے اپنی پرسنل باتیں شیئر کر کے۔ دوبارہ سین رکیل کی طرف جاتا ہے، جو اینجل سے بتا رہا ہوتا ہے کہ انہوں نے پتہ لگا لیا ہے کہ کہاں کہاں کار کرش کی جاتی ہیں، اور پھر وہ لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ انہیں وہاں پہ جانا ہے، کیونکہ آج تو سنڈے ہوتا ہے، اس لیے ان کے لیے بہت ہی مشکل ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ سارے کچھ اوپن کروا کے اپنی ساری ٹیم کو لے کے وہاں جانے کے لیے تیار ہوتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ کار کرش کروا دی جائے، اس لیے ہمیں سب سے پہلے وہیں جانا ہوگا، ہمیں ان کو پکڑنا ہوگا، ان کے ماسٹر مائنڈ کو، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ان کا پلان کیا ہے، اور یہ اور کتنا ٹائم اندر رہنا چاہتے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں، اور اس سب میں پوری ٹیم ہی رکیل کا ساتھ دے رہی ہوتی ہے، کیونکہ اب وہ بالکل ٹھیک ٹریک پہ ہوتی ہے، اور یہ سب کچھ پروفیسر بھی کلاسز کی وجہ سے سن رہا ہوتا ہے، وہ بہت ہی پریشان ہو چکا ہوتا ہے، کیونکہ وہ فنگر پرنٹس ریموو نہیں کر پایا، نہ ہی وہ کار کو ڈیمیج کر پایا، اب وہ جانتا ہوتا ہے کہ رکیل کے پاس وہ کار کی فوٹو ہے جو کہ منٹ کی منٹ کی پارکنگ میں 3 منتھ پہلے آئی تھی، اور وہ اب جانتی ہے کہ اسے کیا کرنا ہے، اس لیے وہ پریشان ہو چکا ہوتا ہے، اب یہاں رکیل بھی وہاں سے نکل چکی ہوتی ہے، دوسری طرف پروفیسر بھی دوبارہ سے اپنا سامان کچھ کیمیکلز لے کے وہاں سے نکلتا ہے، اور اب اس کا ارادہ اپنا پلان کامیاب کرنے کا ہوتا ہے بنا کسی رکاوٹ کو بیچ میں ڈالے۔ اتنی دیر میں ہی وہاں پہ اینجل آ جاتا ہے، اور وہ انہیں بتاتا ہے کہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ کار کرش کی جا سکتی ہے، اور وہاں پہ کوئی پوچھ تاچھ بھی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ایک ایسی سنسان جگہ ہے جہاں پہ یہ سب انلیگل کام عام سی بات ہے، تو رکیل سمجھ آتی ہے کہ سب کا وہیں ہو رہا ہوگا اور کہیں ہو ہی نہیں سکتا، تو کہتی ہے ہمیں ابھی وہاں کے لیے نکلنا ہوگا، وہ لوگ ہمارے ہر قدم سے واقف ہیں، اس لیے ہمیں فوراً نکلنا ہوگا۔ پروفیسر بہت ہی پریشان ہو چکا ہوتا ہے، اور وہ بھی اب نکل چکا ہوتا ہے اپنے مشن کو کامیاب کرنے کے لیے۔ آگے ہمیں منٹ کے اندر کا سین دکھایا جاتا ہے، جہاں پہ بلڈنگ کے پاس ایک ٹیچر آ کے ان کو بتاتی ہے کہ بچے پریشان ہو رہے ہیں، اس لیے آپ انہیں پریشان نہ کریں، ہر چیز کو بلڈنگ اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا ہے، اس لیے اس لڑکی کو بھی ایک الگ سے روم میں بند کر دیتا ہے، جس کے بعد سے باقی ساری خواتین ڈر جاتی ہیں اور بہت ہی گھبرائی ہوئی ہوتی ہیں۔ ایک خواتین ان کو سمجھا رہی ہوتی ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کریں گے، وہ ایسے چوری کرنے آئے ہیں، وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں، وہ ان سے چھوٹی لڑکی کو سمجھا رہی ہوتی ہے، لیکن چھوٹی لڑکی جو کہ بہت ہی ڈری ہوئی ہوتی ہے، وہ بار بار پینک کر رہی ہوتی ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہا وہ کیا کرے، اور دوسری طرف دکھاتے ہیں برلن نے اس لڑکی کو جو کہ اس کے پاس ہوتی ہے، اسے منہ پہ ٹیپ باندھ کے ہاتھ باندھ کے الگ جگہ بند کر لیا ہوتا ہے، جو کہ بار بار اسے باہر جانے کی ضد کر رہی ہوتی ہے۔ یہاں دکھاتے ہیں پروفیسر دوبارہ اسی جگہ پہنچ گیا جہاں پہ وہ پہلے بھی آیا تھا، اب وہ احتیاط سے سارا سامان لے کے آیا ہوتا ہے، اور وہ گارڈ کی نظر پہ آئے بغیر بنا ہی فنگر پرنٹس ریموو کرنا چاہتا ہے، اس لیے وہ کٹر سے جالی کو کاٹتا ہے، پچھلی بار کی طرح اوپر سے گزرنے کی غلطی نہیں کرتا، اندر جانے کے بعد وہ اپنی گاڑی کے پاس جاتا ہے، اور اندر بیٹھ کے ماسک اور گلوز پہننے کے بعد سارے فنگر پرنٹس ریموو کرنا شروع ہوتا ہے۔ اسی دوران اسے وہ ڈاگی بھی دیکھ لیتا ہے جو کہ اور کسی کا نہیں گارڈ کا ہوتا ہے، لیکن وہ اس سے بچتے بچاتے اپنا کام کر ہی لیتا ہے۔ اس کے بعد بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جس میں الکوہل وغیرہ بھی ہوتا ہے، پھر وہ یہی سب کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس دوران پولیس بھی وہاں پہنچ جاتی ہے، اور اسے اس گاڑی کی آواز آ رہی ہوتی ہے، اور اسے پتہ چل جاتا ہے کہ رکیل بھی وہیں آ چکی ہے، اب اسے اپنا پلان بھی اسٹارٹ کرنا ہوتا ہے، اور وہ تیار کرنے کے لیے بالکل تیار ہوتا ہے۔ رکیل جو کہ وہاں کرش ہاؤس میں پہنچ چکی ہوتی ہے، اور اس گاڑی کی بھی اس کے پاس ایک پکچر ہوتی ہے۔ پروفیسر اپنا کام تمام کر کے وہاں پہ ایک سیٹ کے پاس ایک بٹن رکھ دیتا ہے جو کہ نہ جانے کس کا ہوتا ہے، اور اس کے بعد گاڑی سے نکل کے دوسری گاڑی کی ڈگی میں چھپ جاتا ہے۔ رکیل آ کے گارڈ سے پوچھتی ہے کہ گاڑی کہاں پہ ہے، تو گارڈ اسے بتاتا ہے، اور پھر وہ وہاں جا کے اسے چیک کرتی ہے، لیکن جیسے ہی گاڑی کا دروازہ کھلتی ہے اسے اس میں سے عجیب سی اسمیل آتی ہے۔ یہاں دوسری طرف پروفیسر دوسری گاڑی میں بیٹھ کے اپنے منہ پہ کچھ لگا رہا ہوتا ہے، اور کچھ الکوہل وہ پی رہا ہوتا ہے، اور کچھ اپنے اوپر گرا رہا ہوتا ہے تاکہ وہ اپنی پہچان چھپا سکے۔ وہ ایک پھٹی سی بنین پہنتا ہے اور اپنے آپ کو بہت ہی مفلس اور بھیکاری کی طرح شو کرتا ہے۔ رکیل کو سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ پروفیسر ابھی ہی یہاں سے ہو کے گیا ہے، اسی لیے تو اتنی عجیب اسمیل گاڑی سے آ رہی ہے، جیسے کہ سارے فنگر پرنٹس ریموو کیے گئے ہیں۔
رکیل کو وہ بٹن نظر آ جاتا ہے سیٹ پہ جو کہ پروفیسر نے چھوڑا ہوتا ہے، وہ اسے اٹھا لیتی ہے اور پھر وہ اپنے ایک آفیسر کو بولتی ہے کہ ہاں وہاں دیکھو کوئی ہوگا، اور پھر اسے گاڑی کی دوسری ڈگی میں کچھ کیمیکلز کی بوٹل بھی مل جاتی ہیں، اور پھر وہ خود بھی بھاگ کے اس شخص کے پیچھے جاتی ہے جو کہ فقیر کے گیٹ اپ میں ہوتا ہے، لیکن اتنی دیر میں پروفیسر اس آفیسر کو چکمہ دے کے وہاں سے نکل چکا ہوتا ہے۔ ہاں اس کے لیے اسے کو بھی محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن اتنی دیر میں وہ اپنے بائک لے کے وہاں سے نکل چکا ہوتا ہے کیونکہ وہ کافی آگے آ چکا ہوتا ہے۔ اور یہ بات پروفیسر کو بھی سمجھ آ جاتی ہے کیونکہ جب تک وہ وہاں پہنچتی ہے وہاں پہ ایک ڈاگی ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اور یہ ایپیسوڈ یہیں ختم ہوتی ہے۔ نیکسٹ کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں ہمیں بتانا نہیں بھولیں کہ آپ کو ڈرامہ کی ایپیسوڈ کیسی لگ رہی ہے۔ تب تک کے لیے بائے بائے۔